ایک دفعہ بادشاہ اپنی والدہ کے ساتھ جوا کھیلنے گیا۔ کھیل بہت آسان تھا۔ ایک پانسا تھا جس پر 1 سے لے کر 6 تک ہندسے لکھے تھے۔ 1 نمبر بادشاہ لے لیتا اور 1 اس کی والدہ۔ پھر پانسا پھینکا جاتا۔ اگر دونوں نمبر نہ آتے تو کھیل برابر، اور اگر بادشاہ کا نمبر آ جاتا تو والدہ اسے شرط پر لگی رقم دے دیتی، اور اگر والدہ کا نمبر آ جاتا تو بادشاہ شرط پہ لگایا گیا ایک غلام ہار جاتا۔ جیسے محترمہ کی جیت کی خوشی میں شوقیہ ذبح کر دیا جاتا، اسی طرح کئی غلام بے موت مارے جاتے۔ ایک اور بادشاہ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے تیر اندازی کی مشق کے دوران تختہ مشق کی جگہ ایک لڑکے کو کھڑا کر دیا اور اس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا نشانہ لے کر اسے مار دیا، اور اس کا باپ بادشاہ کے قدم چوم کر اس کی نشانہ بازی کی مبارکباد دیتا ہے، زبردست مارتا ہے اور رونے بھی نہیں دیتا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہم نے پڑھ رکھے ہیں۔ اسی لیے جب بھی بات غلامی کی آتی ہے تو ہمیں یہی سوچتا ہے کہ غلاموں کی منڈی ہوتی تھی، اس میں غلام بکتے تھے جو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اپنے خریدار کے پابند ہوتے تھے۔ خاندان غلامان نے حکمرانی بھی کی، مگر اب سلاطین کا دور نہیں رہا اور اس کے ساتھ ہی غلامی بھی ختم ہو گئی۔ مگر کیا واقعی غلامی اپنی موت آپ مر گئی؟ میرا خیال ہے کہ انسانوں کے سیاسی، معاشی، ثقافتی، ذہنی اور تمدنی تغیر کے ساتھ غلامی نے بھی اپنی حیت بدل لی ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس میں ایک یہ بھی تھی کہ انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرے، مگر اس کے پاؤں میں نہ دکھنے والی زنجیر ہو، اس کے گرد نہ محسوس ہونے والا پنجرہ ہو، اس پر جو ظلم کیے جائیں وہ انہیں تقدیر کے کھاتے میں ڈال دے، اور ان ظالموں کو نہ صرف بے قصور مانے بلکہ انہیں اپنا مسیحا گردانے۔ مسلمان جب تک ذہنی طور پر آزاد تھے اپنے فیصلے خود کرتے تھے، دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر پہنچے۔ مگر پھر انگریزوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، جس کے خلاف پوری 1 صدی مسلمان جدوجہد کرتے رہے۔ مگر پھر اگلی صدی میں ان کی آنے والی نسل پوری طرح غلامی کو اپنا مقدر جان کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگ گئی۔ وہ پڑھ لکھ کر انگریزوں کے نوکر بھرتی ہونے پر فخر کرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بدتر و اعلیٰ تصور کرنے لگے۔ کچھ لوگ غلامی سے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلامی کی شرائط کو بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج ہم دوسرے طبقے کے لوگوں میں رہتے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا مطالبہ مان لیا گیا، ہماری غلامی میں مزید بہتری آ گئی۔ کتنا آسان ہے تائید کی خواہ کر لینا، کتنا آسان ہے تائید کی خواہ کر لینا، کتنا دشوار ہے اپنی کوئی رائے رکھنا۔ ایسی غلامی کو ذہنی غلامی کہتے ہیں۔ جسمانی غلامی اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ جسمانی غلامی سے تو آزادی مل سکتی ہے، لیکن ذہنی غلامی نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ ذہنی غلامی ان رویوں کا باعث بنتی ہے جو غلامی کی زنجیروں کو اور مضبوط کرتی ہے۔ انگریز بڑی ذہین قوم تھی اور انہوں نے یہ ذہانت ہمارے ہی علمی سرمایے سے حاصل کی، جیسے ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ 1 صدی میں انہوں نے اس بات کا مکمل بندوبست کر دیا، اگر ہماری حکمرانی ختم بھی ہو جائے تو ہم اپنے ایسے ذہنی غلام پیدا کر جائیں جو یہاں سے کما کر ہمیں ہمارے گھر میں سرمایہ بھیجتے رہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہاں کی اقلیت کو امیر تر بنا دیا، کیونکہ اقلیت ہونے کے ناطے وہ اپنا زیادہ سرمایہ کو یہاں غیر محفوظ سمجھ کر ہمارے پاس جمع کرائیں گے۔ اور یہی ہوا بھی، کیونکہ کراچی جو کبھی پارسیوں کی جنت تھا اور وہ امیر ترین اقلیت تھے، مگر اب وہاں چند گھرانے ہی بچے ہیں، باقی سب اپنا مال سمیٹ کر اپنے آقاؤں کے پاس لے گئے۔
اسی طرح یہاں کی اکثریت کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کے بہترین مستقبل کے لیے انگریز کا قانون کتنا ضروری ہے۔ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو ہماری غلامی میں ہی ہو سکتی ہے۔ انگریزوں نے ہم پر احسان کیا کہ بینک کا نظام، سود کا نظام، عدالتی نظام، قانون سب وہ ہمیں دے کر گئے، اور ہم نے انہیں سرمایہ حیات بنا کر آج تک سینے سے لگایا ہوا ہے۔ ہم اسی میں اپنی نجات مانتے ہیں، اور جو نظام خالق کائنات نے ہمیں دیا اسے ہم نے پسے پشت ڈال دیا کہ وہ جدیت پر پورا نہیں اترتا۔ اس سے بدتر غلامی کی مثال شاید ہمیں تاریخ کے اوراق میں بھی نہ ملی، جس غلامی میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ بظاہر ہمارا ملک آزاد ریاست اسلام کا قلعہ ہے، مگر غلامی کی نادیدہ زنجیروں سے لپٹے اور اسلام کی اصل سے نابلد لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، جو اسلام کے نام پر جان تو دے سکتے ہیں مگر اسلام نافذ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے انگریز بہادر جو ناراض ہو جائے گا۔ کہتے ہیں غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ وہ ہمیں تو عشق ہے صاحب ان زنجیروں سے، اسی لیے تو ہم پر اچھے کام کی مثال کے لیے انگریزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر برائی کو مسلمان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں یہ جملہ کثرت سے سنا جاتا ہے کہ ساڈے نال پنگا نہیں لینا، اسی ماڑے لوگ ہاں۔ مطلب کیا ضرورت تھی ان سے لڑائی مول لینے کی، وہ طاقتور لوگ ہیں اور ہم غریب، ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ یعنی طاقتور کے آگے کھڑے نہیں ہونا، لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لینا اور غریب پر اپنی زور آزمائی دکھا کر بہادری کی مثال قائم کر دینا۔ یہی ہماری تعلیم ہے اور یہی ہماری حکومت ہے، یہی ہماری معاشریت ہے اور یہی ہماری اصل۔ ایسے علوم، ایسی دانش اور تعبیر اور ایسی حکومت سازی کبھی نہیں پنپ سکتی جو غریب کا لہو چوس کر استوار کی جائے، جس کے تحت نعرے تو مساوات کے بلند کیے جائیں لیکن عملی طور پر غریب کو غریب تر بنا دیا جائے اور وہ جیتے جی مر جائے۔ اسی لیے ہم ترقی پذیر سے کبھی ترقی یافتہ نہ بن سکے۔ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے۔ ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دعائیں کرنے لگے۔ ہماری ذہنی پستی کی میں کیا مثال دوں؟ یہی کیا کم ہے کہ ہم اپنے آقا کے کہنے پر روزمرہ زندگی میں قدرتی اشیاء جو ہماری صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے کو چھوڑ کر انگریز بہادر کی بنائی ہوئی مصنوعی اشیاء استعمال میں لاتے ہیں۔ قدرتی پانی اور آلودہ اور منرل واٹر جو منرلز نکال کر بنایا جاتا ہے صحت کے اصولوں کے عین مطابق۔ دیسی گھی بدبودار جبکہ ڈالڈا گھی خوش ذائقہ، دودھ ملاوٹی اور کیمیکل کا پاؤڈر خالص، تازہ پھلوں کے جوس جراثیم سے بھرپور جبکہ ڈبے والا جوس اسٹرالائزڈ وغیرہ۔ مطلب قدرت کی پیداوار انسان کے لیے موت اور ان انگریزوں کی پیداوار انسان کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلے لوگ آلودہ چیزیں کھا کر پہلوان بنتے تھے اور اب خالص اشیاء کھا کر ٹی بی اور یرقان کا علاج کراتے پھرتے ہیں۔ ذرا سا سونگھ لینے سے بھی انور طبیعت سخت متلانے لگی۔ مہذب اس قدر میں ہو گیا ہوں کہ دیسی گھی سے بو آنے لگی۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی انتہا ہے۔ ایسی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کیا کرے گی جس کے تمام مفادات ہی ان سے جڑے ہوں جن کو وہ بظاہر اپنا دشمن گردانتے ہیں۔ مسلمانوں کی اسی ذہنی شکستگی کو علامہ محمد اقبال نے محسوس کر کے اس طرح بیان کیا: سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوموں کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ مسلمانوں کو ایک عظیم قوت بنانے کے لیے اپنی روحوں کو دوبارہ تسخیر کر کے
ان عظیم روایات اور اصولوں پر سختی سے جم جانا چاہیے جو ان کے زبردست اتحاد کی بنیاد ہے، اور ان نادیدہ زنجیروں کو توڑ کر اپنے اسلامی تشخص کو بحال کرنا چاہیے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔